حرمت رسول پہ جان بے قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بے قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ ضروری سوال کیے ہیں، اس میں کچھ تفصیل بولنا بھی پڑتا ہے، تو میں اس تفصیل کے ساتھ ہی بتا دیتا ہوں، باقی اور بھی بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، لیکن ضرورت کے بقدر جو اہم ہے وہ بتا دیتا ہوں میں۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ عورتیں مرید ہو سکتی ہیں کیا، کسی شیخ سے بیعت لے سکتی ہیں کیا بول کے پوچھے ہیں۔ بیعت کے اندر اہم مقصد جو ہوتا ہے شریعت کے احکام کو اپنے اوپر لازم کرنا، یعنی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کا میں اہتمام کروں گا، اس بات کا وعدہ، ظاہری اور باطنی اعمال پر استقامت اور اہتمام کا معاہدہ کرنا، یہی بیعت کی حقیقت ہے یا مقصد ہے۔ صوفیہ کے یہاں اسے ہی بیعت طریقت کی بیعت کر کے کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک موقع پر ہم 9 یا 8 یا 7 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے؟ یہ کون؟ حضور پوچھتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس بات پر بیعت کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے، احکام کو سنو گے اور ان کی اطاعت کرو گے۔ صحیح مسلم شریف میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ علماء لکھتے ہیں بیعت کی یہ جو صورت ہے اس کو بیعت طریقت کہتے ہیں۔ اس کا مضمون ہی بتاتا ہے کہ یہ اسلام کی بیعت یا جہاد کی بیعت نہیں، اسلام کی بیعت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے۔ تو یہ جو بیعت ہے بیعت طریقت، بیعت کی حقیقت کیا؟ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی جانکار واقف کار کو اپنا رہبر، گائیڈ کرنے والے رفیق مان لینا اور گمراہی کے خطرات سے بچانے اور راستے کو سہولت اور راحت کے ساتھ طے کرنے کے لیے اس کے ساتھ یا اس کے پیچھے چلنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار اپنے آپ کو طبیب کے، ڈاکٹر کے سپرد کر کے دوا میں، پرہیز میں، احتیاط میں، ان سب چیزوں میں ڈاکٹر کی ہدایت پر جو عمل کرتا ہے نا، اپنی بیماری کو ختم کرنے کی نیت سے، تو ایسے ہی ہے یہ بھی۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ نفس کے بعض بیماریاں پوشیدہ ہوتے ہیں جن کو امراض خفیہ بولتے، جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ جاتی، یا اگر سمجھ میں آ بھی جائے تو ان کا علاج ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگر تکبر ہے تو کیسا ختم، گھمنڈ کو کیسا ختم کرنا، حسد کو کیسے ختم کرنا، غیبت کی عادت ہے تو کیسے ختم کرنا، نمازوں کو چھوڑنے کی عادت ہے تو کیسا ختم کرنا، یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر علاج سمجھ میں بھی آ جائے تو نفس کی کشاکشی کے بنا پر، کیونکہ نفس تو ہمیشہ ہم کو غلط راستے پر ہی لے کر جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ، تو علاج سمجھ میں آنے کے باوجود بھی اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی موقعوں پر شیخ نفس کے احوال کو سمجھ کر برابر سے رہبری کرتے ہیں۔ بیعت وہ شخص کرتا ہے جو خود کسی صاحب نسبت بزرگ کی تربیت میں رہ کر اصلاح نفس کے مراحل سے گزرا ہو اور کسی شیخ کامل سے مجاز بھی ہو۔ گویا بیعت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں وَيُزَكِّيهِمْ یعنی تزکیہ نفس کا تزکیہ کرنا، اس کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے کبھی کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابیات رضی اللہ عنہن نے حدیث کی روایت تو کی اور لوگوں کو وہ مسائل بتائے جن کا علم مردوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے سارے مسائل تو ان صحابیات نے بتائی، لیکن ان پاکیزہ خواتین اور ان کے بعد کے زمانے کی نیک خواتین سب کے سب دوسری عورتوں کو، یا کوئی عورت کسی دوسری عورتوں کو انہوں نے بیعت نہیں کروا لیا۔ یعنی اس کا میں جو بولنا چاہتا ہوں 2 باتیں ہیں، ایک تو کوئی عورت شیخ بن کے بیٹھ کے دوسری عورتوں کی وہ بیعت لیتی ہے، اپنے آپ کو شیخ بناتی ہے، بڑی بناتی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے یہ کم خواتین کا تو نہیں ہے، خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا فریضہ ادا کریں۔
دوسری بات جو اصل بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ کسی مرد شیخ سے بیعت ہو سکتی ہیں کیا، اب اسی کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ بیعت کا مقصد چونکہ رشد اور ہدایت اور اصلاح نفس ہے، اس لیے کسی شیخ سے اگر بیعت ہونا ہو تو ان کے اندر چند صفتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے نمبر 1، کتاب اللہ اور سنت رسول کا ضروری علم ان کو ہو، خواہ وہ پڑھ کر انہیں معلوم ہو یا علماء سے سن کر انہیں معلوم ہو۔ دوسری چیز، عدالت اور تقوی میں، یعنی عادل بھی ہونا، ٹھیک پرسن بھی ہونا، تقوی میں بھی پختہ ہونا، کبائر سے بچنے والے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہونا، صغیرہ گناہوں کے کرنے کے عادی نہیں رہنا۔ تیسری چیز، دنیا سے بے رغبت ہونا، مال کی محبت، جاہ کی، مرتبے کی محبت، یہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں ہونا ضروری ہے۔ آخرت کی ہمیشہ رغبت رکھنے والے اور مؤکدہ عبادتوں کی پابندی کرنے والے، منقول اذکار اور وظائف کی پابندی کرنے والے ہو۔ چوتھی صفت، وہ نیکیوں کا حکم کرنے والے ہونا، برائیوں سے روکنے والے ہونا۔ پانچویں صفت، سلوک باطن کا تزکیہ کو معتبر مشائخ سے انہوں نے حاصل کیا ہو، تو باطن کو، دلوں کو کیسا صاف کرتے ہیں، سلوک کا طریقہ، اور ان کی صحبت میں ایک طویل عرصہ تک وہ کسی اور بڑے کے، بزرگ کی صحبت میں رہے ہوں۔ جس شیخ میں یہ شرائط آپ دیکھیں، اس سے مرد اور عورتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ بیعت اگر ہونا چاہتے ہیں تو درست ہیں، ہو سکتے ہیں۔ البتہ عورتوں کو لازمی طور پر یہ بات یاد رکھنا ہے کہ پردے میں رہ کر بیعت کرنا ضروری۔ بیعت کے وقت یا کسی بھی موقع پر عورت کے ہاتھ کو چھونے یا سر پر ہاتھ رکھنے وغیرہ کی شریعت میں شیخ کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ نیز یہ بھی خیال رکھنا کہ اصل تو انسان پر اپنے نفس کی اصلاح کرنا واجب ہے، اس کے لیے جس طرح دوسرے ذریعے ہیں، طریقے ہیں، اسی طرح کسی سے بیعت ہو جانا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بیعت یا اصلاحی تعلق خاص اسی انداز میں، اسی شکل میں، اسی ڈیزائن میں واجب نہیں ہے۔ اصل اپنے نفس کی اصلاح یہ واجب ہے، اس کی کوئی ڈیزائن، اس کا کوئی خاص طریقہ، اس کا کوئی خاص نہج متعین تو نہیں ہے، تو جس کے لیے اور ذرائع بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، یہ تو ہم کو معلوم ہوا ہے۔ لہٰذا عورت کو اگر کسی شیخ سے بیعت ہونے کے لیے اس کے والد یا شوہر اگر منع کریں اور اس کی اصلاح کی دوسرے طریقے بھی ہوں، یعنی عورت کی اصلاح کی شیخ سے بیعت ہونے کے علاوہ دوسرے بھی طریقے موجود ہو، تو اس عورت کے لیے ان کی حکم کی تعمیل کرنا، ان کی بات کو مان کر کسی سے بیعت ہوئے بغیر رہ جانا ہی ضروری ہے۔ اور اس صورت میں مذکورہ عورت کو اصلاح اور تزکیہ کے لیے چند صورتوں پر عمل کر لینا چاہیے۔ حضرت بہت بڑے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگوں کے لیے جن کو کوئی شیخ میسر نہ ہو، انہوں نے لکھا ہے کہ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسا شیخ کامل اور مرشد اکمل موجود نہ ہو جو اس کی تربیت کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم کر لے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے طالب واصل بحق ہو جاتا ہے، یعنی حق تک وہ پہنچ جاتا ہے، سیدھے راستے پہ رہتا ہے۔ یہی درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنے سے، احسن طریقے سے نبوی آداب اور اخلاق حمیدہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تربیت کر دے گا، اور کمالات کے اعلیٰ مقام اور بلند مرتبے اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے منازل پر اسے فائز کر دیں گے۔ سید الکائنات افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے بھی سرفراز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی اعلم۔